کہہ رہے کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز پڑھے زوال سے پہلے یہ عقیدہ رکھتے ہوئے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، ظہر کا ٹائم ہو گیا ہے، وَدَخَلَ الْوَقْتُ وَهُوَ فِي الصَّلَاةِ، اور نماز کے دوران جو ہے کیا ہے وقت داخل ہو جائے، مطلب کیا ہے، مطلب اس نے جو وقت جب شروع کی تھی تو وہ وقت نہیں ہوا تھا، تو کہہ رہے اتمہا، کوئی مشکل نہیں، اس نماز کو تمام کرے گا، وجاز الاتیان بصلاۃ بعدها علی المشہور، اور اس کے بعد جو ہے وہ عصر کی نماز پڑھ سکتا ہے، بات ان شاء اللہ، الا ان لہ تمام و اعادہ، مگر یہ کہ احتیاط یہ ہے کہ اس کو تمام کرنے کے بعد دوبارہ اس کا اعادہ کر لے، بات ان شاء اللہ، یہ احتیاط ہے۔ عصر کیوں زور پڑ گیا پھر اس کے بعد عصر پڑھنا نہیں، اس کو تو پتہ چل گیا نماز کے دوران ہی آپ کو اذان کی آواز آ گئی، تب بھی کہہ رہے ہیں کہ جب ظہر کی تمام ہو جائے تو احتیاط یہ ہے کہ دوبارہ سے ظہر پڑھ لے، اگر نہ پڑھے تو کوئی مشکل نہیں ہے، ٹھیک ہے، اس لیے کہ ایک وہ ہے قاعدہ ہے مشہور کہ اگر ایک رکعت بھی آپ داخلی وقت میں پڑھ لیتے ہیں تو آپ کی نماز جو ہے وہ قابل قبول ہے، جیسا کہ آخر میں ہوتا ہے، یہ یہاں پر ہے شروع میں، ابتدا میں بھی، آخر میں بھی دیکھیے آپ، اگر جب وقت ختم ہو رہا ہے اور آپ نے جو کیا ہے نماز پڑھی اور نیت کی اور ایک دو رکعت پڑھی تھی آپ نے کہ جو کیا ہے اذان ہونے لگی، تو آپ ادا ہی کی نیت کریں گے، ایسا نہیں کہ 2 رکعت ادا ہو یا 2 رکعت قضا ہو جائے گی، بس ان شاء اللہ، ٹھیک ہے، اگر ایک رکعت بھی آپ کے وقت میں آ جائے تو وہ چاہے اول وقت میں یا آخر وقت میں، نماز وقت میں ہی شمار کی جائے گی، بات واضح؟ ابھی آپ کا سوال، یعتبر الترتیب بین الصلاتین، 2 نمازوں کے درمیان میں ترتیب ضروری ہے، معتبر ہے، شرط ہے، ٹھیک ہے، پس فلا یجوز تقدیم العصر علی الظہر اختیار، دیکھیں اختیار کی صورت میں عصر کو ظہر پہ مقدم نہیں کیا جا سکتا، ٹھیک ہے، نعم اذا صلی العصر قبل ان یاتی بظہر نسیانا ونحوہ ساسرت، ہاں اگر آپ بھول گئے، بات انشاءاللہ، اور بھولے سے آپ نے کیا ہے پہلے عصر پڑھ دی، پھر اس کے بعد جو ہے ظہر پڑھنا چاہیں تو کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن اختیار کی صورت میں ایسا نہیں کر سکتا۔ فَإِنِ الْتَفَتَ فِي أَثْنَاءِ الصَّلَاةِ عَدَلَ بِهَا إِلَى الظُّهْرِ وَأَتَمَّ صَلَاتَهُ، لیکن کرے کہ اگر آپ کو یہ جو یاد آ رہا ہے یہ نماز کے درمیان میں آ رہا ہے، تیسری رکعت میں پہنچے، یاد آیا یار یہ تو میں نے جو نیت کی تھی وہ کس کی، عصر کی کر لی تھی، تو کیا عدول کر سکتے ہیں، اور انشاءاللہ اب اس نماز کو جو پڑھ رہا تھا اس کو ظہر قرار دے دے اور پھر بعد میں عصر پڑھ لے، واضح؟ وَإِنِ الْتَفَتَ بَعْدَ الْفِرَاقِ فَلَهُ أَن يَعْدِلَ بِهَا إِلَى الظُّهْرِ ثُمَّ يَأْتِي بِأَرْبَعِ رَكَعَاتٍ بِقَصْدِ مَا فِي الذِّمَّةِ مِن دُونِ تَعْيِينٍ لِلظُّهْرِ أَوِ الْعَصْرِ، ہاں ایک اور مسئلہ، اچھی بات ہے یہ، کہہ رہے کہ اور اگر ملتفت ہو، متوجہ ہو، نماز سے فارغ ہونے کے بعد متوجہ ہو رہا ہے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ تو عصر پڑھ دی جبکہ ظہر پڑھنا چاہیے تھا، تو اس صورت میں کیا کرے گا، اس صورت میں وہ یہ کرے کہ بعد نماز میں بھی یہ نیت کر لے کہ میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ عصر، اس کو میں ظہر قرار دوں گا، اور بعد میں ایک اور نماز پڑھے 4 رکعتی، اور اس میں کیا ہے وہ معافی ذمہ کی نیت سے پڑھے، اس میں یہ معین نہ کرے کہ یہ نماز ظہر پڑھ رہا ہوں یا عصر پڑھ رہا ہوں، ٹھیک ہے، بات واضح؟ ثم یاتی باربع رکعات بقصد ما فی الذمہ، اس میں نیت کیا کرے گا کہ اصلی 4 رکعات بقصد ما فی الذمہ قربۃ الی اللہ تعالی، وجوبا قربۃ اللہ، جی واضح انشاءاللہ۔ اب یہ فرشتوں کا کام ہے کہ اس کو کیا لکھیں، ٹھیک ہے، اب آئیے مسئلہ نمبر 178، لا یجوز تاخیر صلاۃ الظہرین عن سقوط قرص الشمس علی الأحمر بل الأظہر، پہلے جائز نہیں ہے نماز ظہرین کا، ٹھیک ہے، مؤخر کرنا قرص شمس کے کیا ہے گرنے سے تک، یعنی کیا مطلب، یعنی وہی کہ جو سورج کا جو گولا ہے اس کو قرص کہتے ہیں، ٹکیا، وہ کیا ہے غائب ہونے تک کے انسان کے لیے جائز نہیں ہے کہ اس کو کیا کرے، تاخیر کرے، احتیاط کی بنا پر، واضح انشاءاللہ۔ وقت و صلاۃ العشاءین من اول الغروب الی نصف اللیل، اب آئیے نماز عشاءین یعنی ظہر اور مغرب و عشاء، ٹھیک ہے، اس کو مغربین بھی کہتے ہیں، عشاءین بھی کہہ سکتے ہیں، من اول الغروب الی نصف اللیل، غروب سے لے کر آدھی رات تک ہے، و تختص صلاۃ المغرب من اول ہی بمقدار ادا، بالکل وہی بات ہے، اب مغرب کا مخصوص وقت کیا ہوگا کہ غروب کے بعد سے جتنے دیر میں آپ 3 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، کما تختص صلاۃ العشاء من آخر بمقدار ادائها کما تقدم فی الظہرین، جس طریقے سے عشاء کا مخصوص وقت کیا ہے کہ نصف لیل کے آنے سے پہلے، 12 بجے نصف لیل ہے تو 12 بجے 10 منٹ باقی ہے، تو اس 10 منٹ میں آپ 4 رکعت نماز پڑھ سکتے ہیں، تو وہی عشاء کا مخصوص وقت ہے، سمجھ میں آ رہی بات؟ اگر آدھا نماز کو اس کے مخصوص وقت پہ ادا کیا جائے تو بہتر ہے نا، نماز اس کے حوالے سے جیسے ظہر ہے اسے آپ 4-5 منٹ میں زوال کے فوراً بعد ادا کر رہے ہیں، عصر کا اول وقت کیا ہے، سورج غروب ہونے سے پہلے، نہیں وہ اول وقت نہیں، وہ مخصوص وقت ہے، اچھا مخصوص وقت ہے،
اول وقت پھر تو وہ مشکل ہو جائے گی، عصر کا نہیں پڑھ سکتے ایسے آپ. یعنی شیعہ جو ہے دونوں نماز الگ الگ پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ پڑھ سکتے ہو نہیں. ہاں یہ وقت فضیلت ہو سکتا ہے، یہ مطلب 1 گھنٹہ تو 45 منٹ جو کہا جاتا ہے کہ 45 منٹ کے بعد سے اگر مثلاً 12 بجے اذان ہو رہی ہے ظہر کی، تو ظہر کی اذان نماز پڑھ لیجیے آپ، پھر 1 گھنٹے کے بعد آپ کیا کریں عصر کی پڑھیں، تو یہ وقت فضیلت ہے. اچھا ایسے چھوڑ گیپ دے کے پڑھ سکتے، گیپ دے کے پڑھ سکتے نہیں پڑھ سکتے، بلکہ بہتر ہے کہ انسان ایسے پڑھے. لا یجوز، لیکن ہاں جو نہیں پڑھتے ہیں وہ ایسا نہیں ہے، بلکہ کیا ہے وقت شروع ہو جاتا ہے 4 اذان ہونے کے بعد سے 4 رکعت اگر ظہر کی آپ نے پڑھ لی، اس کے بعد سے عصر کا وقت جو ہے کیا ہے شروع ہو جاتا ہے. اگر جیسے کہ ظہر کی نماز ہو رہی ہے اور اس کی اذان پہ عصر کی نماز پڑھ سکتے ہیں 1.5 گھنٹے بعد، یا پھر اذان نماز الگ وہ کیا نام ہے اذان الگ دینی پڑے گی اس کے لیے؟ اذان مستحب ہے، سب سے تو بڑی بات یہ ہے کہ آپ دینا چاہیں دے سکتے ہیں، نہ دینا چاہیں نہ دے سکتے ہیں، یہ مشکل نہیں ہے. ہاں یہ کہ اذان کافی کب ہوتی ہے کہ جب جس اذان سے نماز پڑھی گئی اس کے ایک فرد بھی اگر اس جماعت میں سے باقی ہے، پھر آپ کو نماز دوبارہ اذان دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن 1 گھنٹے بعد سب اٹھ کے چلے گئے ہیں تو دے لیں تو زیادہ بہتر ہے. بہت ان شاء اللہ. لا يجوز تقدیم صلاۃ المغرب علی زوال الحمرۃ المشرقی علی الاحوط، ٹھیک ہے. والاولی عدم تاخیرها عن غروب الشفق، ٹھیک ہے. کہ جائز نہیں ہے مقدم کرنا نماز مغرب کا، ٹھیک ہے، علی زوال الحمرۃ المشرقیہ، کہ جب سورج غروب ہوتا ہے نا تو ایک طرح کی لالی جو ہے وہ مغرب کی طرف ہوتی ہے، بس انشاءاللہ. تو اس جب تک کہ وہ زائل نہ ہو، وہ لالی ختم نہ ہو، بس انشاءاللہ. وہ ابھی لالی دکھ رہی ہے اور ایک دم سے جو آپ نماز پڑھ لے رہے ہیں، یہ اہل سنت وغیرہ زیادہ کرتے ہیں سب، ہے نا. تو یہ جائز نہیں، بلکہ اولا یہ ہے کہ انسان ذرا سا تھوڑا جب وہ غائب ہو جائے تبھی جا کے نماز پڑھے. والاولی عدم تاخیر غروب الشفق. ہاں ایک اور بات ہے کہ شفق جو ہوتا ہے اس کے غروب ہونے تک، اس کے ختم ہونے سے پہلے انسان بہرحال پڑھ لے. سمجھ رہے ہیں؟ دیکھیے ایک تو لالی ہوتی ہے، پھر وہ جو لالی ختم ہو جاتی ہے تو بھی ایک طرح کی نشانی ہوتی ہے جو موجود ہوتی ہے، بس انشاءاللہ. تو اس وہ جو ہے کیا مغرب کا خاص وقت ہے، اس میں نماز پڑھ لینا چاہیے انسان. اذا دخل فی صلاۃ العشاء، اگر کوئی شخص جو ہے وہ نماز عشاء میں داخل ہو، نماز عشاء پڑھ رہا ہے، ٹھیک ہے. ثم تذکر انہ لم یصلی المغرب، پھر اسے یاد آیا کہ ابھی تو میں نے مغرب کی نماز نہیں پڑھی ہے، تو کیا کرے گا؟ عدل بہا الی صلاۃ، وہی والا مسئلہ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں. تو کیا کرے گا؟ عشاء سے کنورٹ ہو جائے گا کس کی طرف؟ مغرب کی طرف، ٹھیک ہے. اذا کان تذکرہ قبل ان يدخل فی رکوع الرکعۃ الرابعہ، جب ہاں اب تک یہ کنورٹ ہونے کا بھی کیا ہے ایک وہ ہے، ایک وقت ہے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جب تک اس نے چوتھی رکعت کا رکوع نہیں انجام دیا ہے، بس انشاءاللہ. ورنہ اگر چوتھی رکعت کا رکوع کا انجام دے دیا تو پھر کیسے کنورٹ ہوگا؟ مغرب کی رکعت، تو مغرب تو 3 ہی رکعت ہے نہیں. وَإِذَا تَذَكَّرَ بَعْدَهُ بَطَلَ الصَّلَاةُ وَقَدْ مَرَّ آنِفًا حُكْمُ التَّذَكُّرِ بَعْدَ الصَّلَاةِ. لیکن اگر چوتھی رکعت سجدے میں، چوتھی رکعت رکوع میں جانے کا اس کو یاد آ رہا ہے تو پھر اس کی نماز باطل ہے، اس کو دوبارہ پھر سے تو پھر وہ کنورٹ ہو جائے گا نا، بیٹھ جائے گا چوتھی رکعت میں ہی. تو چوتھی رکعت میں قیام کر چکا ہے لیکن رکوع نہیں کیا، ہاں ڈائریکٹ بیٹھ جائے گا، تشہد سلام پڑھ کے نماز ختم کر دے گا اس کی نیت سے. دیکھیں یہ سوال اچھا ہے آپ کا، لیکن اس کا جواب بھی ہمیشہ زندگی بھر یاد رکھیے کہ ادراک رکعت ادراک رکوع سے ہے. ادراک رکعت، ٹھیک ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ من ادرک الرکوع فقد ادرک الرکعہ، جو رکوع کو درک کر لیتا ہے وہ رکعت کو بھی درک کر لیتا ہے. یہی تو آپ کہتے ہیں کہ کوئی شخص نماز جماعت میں آتا ہے، اس نے امام کے ساتھ نہ تکبیرۃ الاحرام کہا نہ قرات کی، لیکن پھر بھی امام کو اس نے درک کر لیا رکوع میں، تو آپ کہتے ہیں ہاں اس کی 1 رکعت ہو گئی، بس انشاءاللہ. ارے یہ ایک مسئلہ ہے نا. ہاں اذا لم يصلي صلاۃ المغرب قبل العشاء حتى انتصف اللیل، اگر کسی شخص نے مغرب و عشاء کی نماز نہیں پڑھی ہے یہاں تک کہ کیا ہو گئی؟ آدھی رات ہو گئی. وجب علیہ ان یصلیھا قبل ان یطلع الفجر، تو اس پر واجب ہے کہ دونوں کو پڑھے قبل اس کے کہ طلوع فجر ہو جائے. بقصد ما فی الذمہ من دون نیت القضاء بالقضاء. اب لیکن یہاں پر نیت کیا کرے گا؟ تو کہہ رہے نیت یہ کرے گا مغرب عشاء کی نماز میں کہ بھائی میں مغرب عشاء کی نماز پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، بقصد ما فی الذمہ قربۃ اللہ تعالی، ٹھیک ہے. اس میں ادا اور قضا کی نیت نہیں کریں گے، ٹھیک ہے. طلوع فجر سے پہلے، ٹھیک ہے. مسئلہ نمبر 192 وقت صلاۃ الفجر من الفجر الی طلوع الشمس.
نماز فجر کا وقت کیا ہے؟ طلوع فجر سے لے کر، البتہ فجر صادق سے لے کر طلوع شمس تک، ٹھیک ہے. وَيُعْرَفُ الْفَجْرُ بِاعْتِرَاضِ الْبَيَاضِ فِي الْأُفُقِ. اور یہ فجر کو کیسے سمجھا جاتا ہے؟ فجر کو سمجھا جاتا ہے کہ جب وہ آسمان میں ایک سفیدی ظاہر ہو، افق پر سفیدی ظاہر ہو، وہ یسمى بالفجر صادق، اور اس کو فجر صادق کہا جاتا ہے. اب اس کو بھی سمجھ لیجیے آپ، فجر صادق اور فجر کاذب کیا کہتے ہیں، ٹھیک ہے. جب نماز صبح کا وقت ہوتا ہے تو فجر سے پہلے دو طرح کی صبح ہوتی ہے. ایک دفعہ آپ کبھی اوپر دیکھیں گے تو اوپر لگے گا کہ اجالا ہونے والا ہے، ٹھیک ہے، سفیدی تو آپ کو دکھے گی، لیکن کیا ہے وہ تھوڑی دیر رہتی ہے، اس کے بعد سے پھر جو کیا ہے ختم ہو جاتا ہے، پھر اندھیرا ہو جاتا ہے. تو اس کو فجر کاذب کیوں کہتے ہیں؟ کہ دیکھنے والے کو وہ سب گویا بتاتی ہے کہ میں فجر ہوں، میں صبح ہوں، حالانکہ وہ صبح نہیں ہوتی، اس لیے اس کو فجر کاذب کہتے ہیں. لیکن ایک اور سفیدی نمودار ہوتی ہے اس کے تھوڑی دیر بعد، وہ کیا ہے، وہ سفیدی پھر ختم نہیں ہوتی بلکہ وہی سفیدی پھیلتے 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 صبح ہو جاتی ہے یہاں تک کہ دن، اس لیے اس کو فجر صادق کہا جاتا ہے. تو نماز کا وقت فجر کاذب پہ نہیں ہے بلکہ فجر صادق پہ، یعنی وہ سفیدی کے جو ظاہر ہونے کے بعد بڑھ کر صبح ہو جائے، ٹھیک. مسئلہ نمبر 193، وقت و صلاۃ الجمعہ من اول ظہر یوم الجمعہ الی ان یصیر ظل کل شیء مثلہ. جمعے کی نماز کا وقت کیا ہے کہ اول ظہر یوم الجمعہ، جمعے کے دن ظہر کا اول وقت، ٹھیک ہے، یہاں تک کہ الی ان یصیر ظل کل شیء مثلہ، اس لیے کہ یہاں تک کہ وہ جو بتایا تھا ابھی آپ نے کہ وہ جو عمود وغیرہ رکھیں گے آپ، اس کے مثل جو کیا ہو جائے وہ سایہ ہو جائے، ٹھیک ہے. وَلَوْ لَمْ يُصَلِّهَا فِي هَذَا الْوَقْتِ لَزِمَ الْقِيَامُ بِصَلَاتِهِ. اب سنیے، اب اگر اس درمیان میں کوئی شخص نماز جمعہ کو انجام نہیں دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جمعے کی نماز اس کے بعد پڑھتا ہے، تو پھر وہ جمعے کی نماز تو پڑھ لے، ٹھیک ہے، مستحب کی نیت سے، لیکن اس کو واجب کی نیت سے پھر جو ہے ظہر کی نماز پڑھنی ہوگی. بات واضح ہے؟ اسی وقت میں پڑھنا ہوگا، اسی وقت اتنی دیر میں دے. اس لیے تو کہتے ہیں بعض لوگ جو کیا ہے زیادہ تبلیغ کے چکر میں یہ نماز کا مسئلہ کر دیتے ہیں، 1.5 گھنٹہ 2.5 گھنٹہ بعد. ہاں مشکل ہے یہ، اکثر ایسا ہوتا ہے. ہمیں تو لگتا ہے جمعے کی نماز میں سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے کہ جو وہ وقت کے حوالے سے ہوتا ہے، کیونکہ یہ مولانوں کے اوپر فرق ہے، کوئی 35 منٹ کا خطبہ دیتا ہے، کوئی 45 منٹ، کوئی 1 گھنٹے کا. ہمارے اہل سنت تو بھائی مت پوچھے، وہ تو مقابلے پہ ہے، جب ایک ختم ہو جائے تو دوسرا شروع. ہم یقین مانیے کہ ہمارے یہاں 2:30 بجے دن تک کے وہ لوگ جمعے کی نماز پڑھتے ہیں، سمجھے. مسئلہ نمبر 194، یعتبر فی جواز الدخول فی الصلاۃ ان یستیقن بدخول الوقت. ہاں ایک بات یاد رکھیں، بہت اچھی بات، امپورٹنٹ مسئلہ ہے. کہہ رہے ہیں کہ نماز میں، ٹھیک ہے، داخل ہونے کے لیے، ٹھیک ہے، اسی وقت آپ کے لیے جائز ہے آپ کا نماز میں داخل، نماز کا شروع کرنا، کہ جب آپ کو اس بات کا یقین ہو جائے کہ جی نماز کا وقت جو ہے وہ داخل ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. اور تخمو بہی بینہ، یا پھر یہ کہ نہیں، اگر یقین نہیں ہو رہا تو کم سے کم بینہ قائم ہو جائے، 2 عادل شخص آگے گواہی دے دیں یہاں پہ کہ ہاں وقت نماز کا ہو چکا ہے، ٹھیک ہے. ولا یبدو اعتماد علی اذان الثقہ العارف بالوقت. ہاں، اور بعید نہیں ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص ہے کہ جو کیا کہتے ہیں موثق ہے اور وقت وغیرہ کے بارے میں جانتا ہے، وہ اگر اذان دیتے تو اس کی اذان پہ بھروسہ کیا جا سکتا ہے اور نماز پڑھی جا سکتی ہے. ہر ایرے غیرے کے نہیں، جن کا وقت ہی کیا ہے اذان دینا ہے، کام ہی اذان دینا ہے، ان کو اس سے مطلب نہیں ہے، اس میں نہیں، ٹھیک ہے. اکثر سنی وغیرہ کیا کرتے ہیں، کسی وقت بھی جو ہے کیا ہے اذان دے دیتے ہیں، وہ تو کسی وقت 11:30 بجے ہو جاتی ہے سردیوں میں ہوتا. ہاں، بل لا یبعد جواز الاعتماد علی اخبارہ. ہاں، بلکہ بعید نہیں ہے کہ ان کے بھروسہ بھی نہیں کیا جا سکتا، وقت اذان پہ بھروسہ نہیں کر سکتے. ھذا کلہ اذا کان الجو صافیا. یہ تو اس وقت ہے کہ جب جو یعنی جب فضا جو ہے کیا ہو صاف ہو. واذا کان فیہ غبار و غیم فالظاہر جواز الاکتفاء بالظن. لیکن اگر فضا میں جو کیا ہے غبار ہے، غبار گرد اڑ رہی ہے، یا پھر جو کیا ہے بادل چھایا ہوا ہے، تو اس صورت میں زن بھی اگر ہو جائے کہ وقت داخل ہو گیا تو آپ اس وقت نماز پڑھ سکتے ہیں. وہ ان کان الاولی التاخیر لا یتیقن بالدخول. اگرچہ اولا یہ ہے، بہتر یہ ہے کہ انسان نماز کو اتنی تاخیر سے پڑھے کہ اس کو یقین ہو جائے کہ ہاں اب نماز کا وقت یقیناً ہو چکا ہوگا. اذا صلی معتقدا دخول الوقت بهذه الامور المذکورہ. اگر کوئی شخص اس عقیدے کے ساتھ ہے کہ وقت داخل ہو گیا ہے، ٹھیک ہے، وہ جو اوپر ہم نے امر ذکر کیا، کیسے کسی عادل شخص نے گواہی دے دی، یا پھر جو ہے کیا مثلا اس کو یقین ہو گیا کسی باب سے، ٹھیک، اور اس کے بعد ثم نماز پڑھ لی اس نے، ثم انکشف ان الصلاۃ وقت بتمام یا خالی وقت. اس کے بعد اس کو اس بات کا پتہ چلا کہ نہیں جو 2 لوگوں نے گواہی دی تھی وہ جھوٹی گواہی تھی،
وقت تو داخل نہیں ہوا تھا، میں نے جو نماز پڑھی ہے وہ پوری نماز خارج وقت میں پڑھ دی، وقت سے پہلے پڑھ دی، ٹھیک ہے، تو کیا ہوگا؟ کہتے ہیں بطلت صلاۃ ہو، تو اس کی نماز جو باطل ہے، بل اذا انکشف وقوع بعض فیہ اعادہ ایضا علی الاحکام، بلکہ اگر نماز کا بعض حصہ، ٹھیک ہے، اگر خارج وقت میں ہو رہا ہے تو بھی اس کو چاہیے کہ وہ احتیاط کی بنا پر اعادہ کر لے، احتیاط ہے، ٹھیک ہے، عبارت واضح ہے؟ لا يجوز تاخیر صلاۃ عن وقتها اختیارا، نماز کا اس کے وقت سے اختیار کی صورت میں تاخیر کرنا یہ جائز نہیں ہے، خاص طور سے ہم طلباء کے لیے، ولا بد من الاتيان بجميعها في الوقت، بلکہ ضروری ہے کہ مکمل پوری نماز کو انسان جو کیا ہے وقت میں ہی پڑھے، ولكنه لو اخرها عصيانا او نسيانا حتى ذاقب، لیکن اگر کسی نے یہ کہ پڑھ لوں گا ہاں عصیانا جان بوجھ کر اس کو وہ کیا، وقت کو مطلب نماز نہیں پڑھی، یا پھر بھول گیا پڑھنا، یہاں تک کہ کیا ہو جائے وقت موسع سے مضیق ہو جائے، اب بس 10 ہی منٹ رہ گیا ہے نماز کا وقت ختم ہونے میں، تو کیا ہوگا؟ وتمکن الاتيان بها ولو بركعۃ وجبت المعادلہ، اور اتنا وقت رہ گیا ہے کہ بس 2 منٹ ہے اور 2 رکعت نماز پڑھ سکتا ہے وضو وغیرہ کر کے، تو اس وقت میں کیا پھر بھی اس پر واجب ہے کہ ان 2 رکعت کو بھی وقت میں درک کرنے کے لیے کیا کرے؟ مبادرت جلدی کرے، ٹھیک ہے، وکانت الصلاۃ اذان، سنیے میری بات کی تائید، اور اس صورت میں جو نیت کرے گا، پڑھنی تو ہمیں عصر کی 4 رکعت ہے اور 2 ہی رکعت ہم ادر کر پائیں گے، واضح انشاءاللہ، تو کہہ رہے ہیں کہ اس صورت میں بھی نیت جو ہوگی وہ ادا کی ہوگی، کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 رکعت نماز بھی اگر وقت میں آ جائے، وقت میں پڑھ لے، تو اس وقت ادا کی نیت ہوتی ہے، قضا کی نیت ہوتی ہے، بات واضح؟ 2 رکعت جو باقی بار ہوئی ہے کوئی مشکل نہیں، نماز تو جب شروع کی تو ادا کی نیت تھی، تو ادا ہی کی رہے گی، واضح انشاءاللہ۔ یہ قاعدہ سنیے نا کہ جو اگر 1 رکعت نماز بھی وقت میں داخل ہو رہی، داخل وقت پڑھ رہے ہیں، تو گویا کہ پوری نماز آپ نے وقت کے اندر پڑھی ہے، جی۔ الاقوى جواز التنفل فی وقت الفریضہ، اقوی یہ ہے کہ فریضے کے وقت میں انسان جو ہے کیا ہے نافلہ نماز پڑھ سکتا ہے، والاولی الاتیان بالفریضۃ اولا، جبکہ اولا یہ ہے کہ پہلے فریضے کی نماز پڑھے، واضح انشاءاللہ، اس کے بعد نافلہ نماز پڑھے، ہاں، مگر یہ ساری باتیں کون سی مستحب نمازوں کے لیے ہو رہی؟ جو نوافل یومیہ کے علاوہ، فی غیر نوافل یومیہ السابقہ الفریضہ، ورنہ دیکھیے، ورنہ جو وہ نافلہ نمازیں کہ جو واجب نمازوں سے پہلے پڑھی جاتی ہیں، جسے بھی ہم نے کل پڑھا ہے، کیا ظہر کی 8 رکعت ظہر سے پہلے، عصر کی 8 رکعت عصر سے پہلے، تو وہ تو آپ کا وقت ہی وہی ہے کہ آپ ویسے پڑھیے۔ ہماری بات کیا ہو رہی ہے؟ ہماری بات ہو رہی ہے کہ اس کے علاوہ کوئی نماز ہے، نماز حاجت ہے یا کوئی اور مستحب نماز میں کوئی اور نماز پڑھنا چاہ رہے ہیں تو پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ ہاں، مقدمات صلاۃ میں سے دوسری چیز القبلۃ و احکام ہے، ٹھیک ہے، قبلہ اور اس کے احکام، یجب وہ پڑھیں، یجب استقبال القبلۃ فی الفرائض، واجب نمازوں میں مستقبل قبلہ ہونا، قبلہ رخ ہو کر نماز پڑھنا کیا ہے؟ واجب ہے، ٹھیک ہے، وہی الکعبۃ المشرفہ، اور یہ جو ہے وہ کعبہ ہے، قبلہ کیا ہے؟ قبلہ کعبہ ہے، ٹھیک ہے، کعبہ مشرفہ، وحجر اسماعیل خارج، اور حجر اسماعیل جو ہے وہ قبلے سے خارج ہے، اس میں داخل نہیں ہے، نعم لابد من ادخالہ فی الطواف، ہاں، لیکن اگر آپ طواف کر رہے ہیں تو طواف میں حجر اسماعیل کو داخل کرنا ہے، فلا یعتبر فیہا استقبال القبلہ حال المشی او الرکوب والاحوط اعتبار فیہا حال الاستقبال، ٹھیک ہے، فلا یعتبر فیہا استقبال القبلہ، بس طواف میں استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، مشی کی حالت میں یا اگر چلتے پھرتے وہ رکوع سواری کر کے آپ طواف کر رہے ہیں، والاحوط اعتبار فی حال الاستقرار، ہاں، لیکن اگر حالت استقرار میں ہے، ہاں، تو اس وقت جو کیا ہے استقبال ضروری ہے، فلا یعتبر فیہا، واما النوافل فلا بد فیہا استقبال القبلہ، نافلہ نماز میں، ٹھیک ہے، استقبال قبلہ جو کیا ہے شرط نہیں ہے، جب کوئی نافلہ نماز آپ کیا پڑھ رہے ہیں، یہ نوافل میں نے پڑھنا بھول گیا تھا میں، نافلہ نماز اگر کوئی پڑھ رہا ہے تو نوافل میں استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، اگر نوافل کو انسان مشی کی حالت میں یا سواری پہ پڑھ رہا ہے، یہ تو مشہور ہے، جانتے بھی ہوں گے کہ نافلہ نماز انسان چلتے پھرتے بھی پڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے، ہاں، لیکن اگر استقرار کی صورت میں پڑھنے، کھڑے ہو کر پڑھنے، تو اس صورت میں استقبال قبلہ نوافل میں شرط ہے، واجب نماز میں تو حتماً شرط ہے، بات کس کی ہو رہی ہے؟ نافلہ کی، ٹھیک ہے، کیا ہوا؟ چہرے سے ایسا لگ رہا ہے کہ نہیں واضح ہوئی بات، کوئی سوال ہے؟ واقعی؟ چلیے،
ماکانہ من الصلوات واجبۃ زمان الحضور کا صلاۃ العیدین یعتبر فیہا استقبال القبلہ، وہ نمازیں کہ جو زمان حضور میں کیا ہیں واجب ہیں، ٹھیک ہے، نہیں زمان حضور امام میں، ٹھیک ہے، جیسے نماز عیدین یعتبر فیہا استقبال القبلہ، تو اس میں اعتبار ہے، شرط ہے کیا کہ انسان اس کو روبہ قبلہ پڑھے۔ وہ انکانت مستحبہ فعلا، لیکن اگر وہ گرچہ وہ فعلاً جو کیا ہے مستحب ہے، واہ وسلیہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں، دیکھیں نماز عیدین زمان غیبت میں کیا ہے، اس کا مسئلہ یہی ہے، نماز عیدین زمان غیبت میں مستحب ہے، لیکن زمان حضور امام میں کیا ہے واجب ہے، تو اس نماز کو روبہ قبلہ پڑھنا ہے یا پشت بقبلہ، یا روبہ قبلہ کی شرط نہیں ہے، کہہ رہے کہ نہیں، نماز عیدین میں روبہ قبلہ شرط ہے، گرچہ وہ ابھی یہ واو اس لیے وہ ان کانت مستحب الفعلاً، گرچہ وہ فعلاً ابھی زمان غیبت میں وہ مستحب ہے، لیکن چونکہ یہ ایک معنی کی وجہ سے جو غیبت ہے معنی کی وجہ سے کیا ہے وہ واجب نہیں ہے، ورنہ اس میں یہ نماز واجب ہے۔ وہ اما ما عرض علیہ الوجوب بنظر و شبہ، لیکن وہ نماز کی جس پر وجوب جو کیا ہے عارض ہو جائے نظر و شبہ کی، نظر یا شبہ نظر کی وجہ سے، فالاقوی عدم اعتبار قبلۃ عدم اعتبار استقبال فیہ وان کان الاستقبال احوط۔ ہاں مثلا کیا مثلا آپ کو بتاؤں، کوئی مستحب نماز ہے، ٹھیک ہے، آپ نے اس پر یہ کہہ دیا کہ اگر میرا فلاں کام ہو گیا، ٹھیک ہے، تو میں جو ہوں وہ نماز شب کو جو ہے وہ میرے اوپر ایک ہفتے تک کی نماز شب پڑھنا واجب ہے، نظر کر لیا آپ نے، ٹھیک ہے، للہ علیہ ان اصلی صلاۃ اللیل اسبوع کامل لو نجحت فی الامتحان مثلا، ٹھیک ہے، تو اب وہ نماز شب آپ نے اوپر نظر کے سے واجب کر لیا، تو اصل میں دیکھا جائے تو نماز شب مستحب، اور مستحب میں قبلہ شرط نہیں ہے، تو کیا نظر کی وجہ سے جو نماز مستحب نماز اپنے واجب کر لی اپنے اوپر، کیا اس میں قبلہ کی شرط ہوگی نہیں ہوگی؟ تو کہہ رہے نہیں ہوگی، نہیں ہوگی، گرچہ آگے کہہ رہے ہیں وہ ان کان الاستقبال، گرچہ احتیاط یہ ہے کہ استقبال انسان کر لے، ٹھیک ہے، استقبال کرتے ہیں، استقبال روبہ قبلہ ہو کے پڑھے، ٹھیک ہے، استقبال کہتے ہیں سامنے کو نہیں، چہرہ قبلے کی طرف، یعنی اس میں جو ہے اگر یہ نظر جو ہے بغیر عربی کے سیکھے تو نہیں ہوگی نا، نہیں ہوگی، اردو میں نہیں ہوگی، ہاں بولیں، یعنی اس میں خود سید کوئی کا نظریہ نہیں ہے، ہاں ہے نا نظریہ، تو بتا تو رہے ہیں کہ اقوا یہ ہے کہ استقبال قبلہ شرط نہیں ہے، یعنی اس کا جو مستحب وہ اپنے مستحب پہ ہی باقی رہے گی، مگر احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اس کو بھی آپ کیا کریں روبہ قبلہ ہی پڑھیں، جی۔ اگر یہ جو لفظ احتیاط استعمال کرتے ہیں اس سے کیا مراد رہتا ہے؟ احتیاط واجب، احتیاط واجب، یعنی دوسرے مجتہد کی طرف رجوع کر سکتے ہیں، یعنی کوئی صاحب کا نظریہ نہیں ہوتا، نہیں، لابد من احراز استقبال القبلہ بتحصیل العلم او الحجۃ المعتبرہ، قبلہ کے احراز کے لیے واجب ہے، ضروری ہے کہ یا تو علم حاصل ہو جائے انسان کو کہ یہیں جس طرف میں نماز پڑھا ہوں اسی طرف جو کیا ہے قبلہ ہے، اب الحجۃ المعتبرہ، یا پھر کیا ہے کوئی حجت معتبرہ ہو، یعنی دو عادل شخص گواہی دے دیں کہ آپ نماز جو کہ روبہ قبلہ پڑھ رہے ہیں، وہ معدم التمکن یکتفی بالظن الاقوی، لیکن اگر سنیے گا، لیکن اگر ممکن نہیں ہے، ٹھیک ہے، یعنی یہ علم حاصل کرنا یا حجت معتبرہ، تو اس صورت میں کیا ہے ظن پہ بھی، ظن قوی اگر انسان کو حاصل ہو جائے تو اس پہ بھی کافی ہے اور اس سے انسان نماز پڑھ سکتا ہے، بات واضح ہے، وما عدم التمکن یکتفی بالظن الاقوی فالاقوی، ٹھیک ہے، اور اگر وہ متمکن نہیں ہے تحصیل علم کے اوپر یا حجت معتبرہ کو، تو جو ظن قوی ہے اس کے مطابق عمل کرے گا، اور ظن قوی میں بھی دیکھیے درجات ہیں نا، تو جو جتنا قوی ہوگا اسی حساب سے نماز پڑھے گا، جس طرف اس کو زیادہ ظن ہے اسی مطابق نماز پڑھے گا، وما عدم التمکن منه اذا يجزئ التوجه الیہ ما يحتمل وجود القبلہ فیہ، لیکن کہہ رہے ہیں کہ اس کو ظن بھی حاصل نہیں ہو رہا اور نماز پڑھنی ہے بہرحال، تو کیا کرے گا، تو کہنا کہ جہاں پہ احتمال دے رہا ہے قبلہ ہونے کا اسی وقت جو ہے اسی طرف نماز پڑھ لے گا، ٹھیک ہے، اور اس باب میں کہ جب احتمال کی بات ہے تو بہتر یہ ہے کہ چاروں سمت انسان نماز پڑھ لے، احتیاط ہے، تاکہ کسی ایک طرف تو بہرحال قبلہ ہو۔ اگر جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ پہ ہم پہنچے جہاں پہ ہم کو معلوم نہیں ہے قبلہ کہاں ہے، تو اس میں ہمیں تو ابھی احتمال نہیں کہ مطلب کیونکہ اس انسان کو معلوم نہیں ہے نا کہ قبلہ کہاں ہے، تو پھر بھی اگر موبائل سے رجوع کرے، موبائل اگر بلے سے موبائل وہ نہیں ہے، مرد اطمینان نہیں ہے، لیکن وہ تو بتاتے ہیں نا، بتاتے ہیں، صحیح بات ہے، لیکن وہ ایسے تو وہ بھی کیا بولتے ہیں آپ کو، جو دوربین ہوتی ہے چاند کے لیے وہ بتاتی ہے، لیکن اس کو فقہ نہیں مانتے ہیں، اس کے لیے آپ جائیں پوچھیں گے تو سب سے وہی بتائیں گے اگر آپ کو اس سے اطمینان حاصل ہو، اس سے اطمینان نہیں ہوتا ہے، سنیے گا اذا، ہاں اگر وہاں کے لوگوں 2-4 لوگوں سے مومنین سے آپ نے پوچھ لیا اور انہوں نے گواہی دی تھی کس طرح کھولا ہے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن کہیں مومن نہیں ہے
تو یہ تو احتیاط پھر چار طرف نماز پڑھ جائے. یا پھر آپ کو پہلے یہ دیکھیں نا آپ کو زن ہو رہا ہے, زن حاصل ہو, تو پھر یہ بھی ایک احتمال کے باب میں آئے گا. یہ جو وہ ہے ہاں اب کہیں کہ نہیں میرے پاس موبائل بھی نہیں ہے اور ہم کو کچھ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے, اور نہیں تو ایک احتمال کے حد میں تو آ ہی سکتا ہے. اذا اعتقد ان القبلۃ فی جہۃ فصلی فیہا, اگر کسی کو یہ معلوم ہوا, یہ پتہ چلا کہ قبلہ اس طرف ہے مثلا, ٹھیک ہے, اور اس نے اس طرف نماز پڑھ لی, ثم انکشف له الخلاف, پھر اس کے بعد اس پر کیا ہوا, یہ انکشاف ہوا کہ نہیں میں نے تو غلط طرف نماز پڑھ لی ہے, تو کیا ہوگا, فإن كان انحرافه لم يبلغ حد اليمين واليسار توجه الى القبلة. اب سنیے نماز کے دوران ہے, پتہ چلے گا کہ نہیں قبلہ ادھر نہیں ادھر ہے ماشاء اللہ. تو اب اگر اس طریقے سے وہ نماز پڑھ رہا تھا کہ قبلہ ادھر ہے اور ادھر نماز پڑھ رہا تھا, تو نماز میں ہی تھوڑا سا گھوم جائے گا یمین و یسار, ٹھیک ہے, یہاں تک کہ الا لم یبلغ حد الیمین. ہاں یہ ایسا نہ ہو کہ بالکل کیا ہے اس طرف قبلہ ہے اور ادھر نماز پڑھ رہا تھا, تو یہ حد یمین و یسار تک پہنچ جائے گا, ٹھیک ہے. وَأَتَمَّ صَلَاتُهُ فِيمَا إِذَا كَانَ الْانْكِشَافُ أَثْنَاءَ الصَّلَاةِ, اور اگر نماز کے درمیان میں اس کو انکشاف ہوا ہے تو نماز ویسے ہی تھوڑا سا گھوم کے نماز تمام کر لے گا, ٹھیک ہے. وَإِذَا كَانَ الْبَعْضُ الْفِرَاغُ مِنْهَا لَمْ تَجِبْ الْإِعَادَةُ, لیکن اگر سنیے گا, لیکن اگر نماز کے بعد اس کو پتہ چلا کہ نماز جو اس نے پڑھی ہے وہ کیا ہے دوسری طرف پڑھ لی ہے, ٹھیک ہے, تو اس صورت میں اس پر اعادہ واجب نہیں ہے. وَأَمَّا إِذَا بَلَغَ الْانْحِرَافُ إِلَى حَدِّ الْيَمِينِ أَوِ الْيَسَارِ, لیکن جو نماز پڑھ رہا تھا نماز کے دوران پتہ چلا کہ ہم اس طرف نماز پڑھ رہے ہیں اور قبلہ بالکل دائیں طرف ہے یا قبلہ میری بائیں طرف ہے, یعنی حد یمین و یسار تک پہنچ گیا ہے, ٹھیک ہے, تو کیا ہوگا اس صورت میں, او کانت صلاۃ الی دبر القبلہ, یا پھر یہ کہ قبلہ پیچھے تھا اس طرف اور ہم جو ہے اس طرف بالکل الٹے سائڈ میں نماز پڑھ لی ہم نے. تو سنیے گا فإن كان انکشاف قبل مزید وقت اعادہ, تو اگر نماز کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے اس کو پتہ چل جائے کہ جو میں نے نماز پڑھی ہے وہ کیا ہے, وہ رانگ سائڈ پڑھ لی ہے, قبلہ دائیں طرف تھا یا بائیں طرف تھا یا پیچھے تھا, تو اس میں کیا کہ نماز کو دوبارہ پڑھے گا, ٹھیک ہے. والأحوط الأولى القضاء إذا انكشف الحال بعد مزید وقت, اور احتیاط اولا یہ ہے کہ جب نماز کے وقت کے نکل جانے کے بعد اس کو پتہ چلے تو اس نماز کی قضا پڑھے انسان, دوبارہ اس کو پڑھے گا. بس انشاءاللہ الطہارۃ فی الصلاۃ اس کو بعد میں پڑھیں گے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.